بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، ایک طرف تو عمران خان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں اور دوسری جانب ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان نے اپنی اہلیہ سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کے ذریعے NRO مانگ لیا ہے، اور اس سلسلے میں جمائمہ خان نے متحدہ عرب امارات کی بعض اہم شخصیات، سعودی عرب، امریکہ اور برطانیہ کی بڑی اہم شخصیات کے ذریعے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے رابطے کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام شخصیات کو عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں استعمال کیا جائے گا۔ لیکن اداروں کی جانب سے ان تمام شخصیات کو، جن لوگوں نے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر یا ان کے لوگوں سے رابطے کیے تھے اور عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں NRO مانگا تھا، انہوں نے بالکل جواب دے دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ عمران خان کے چونکہ مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور عدالتوں سے اگر وہ بری ہوتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لہٰذا عمران خان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور تمام جو مقدمات ہیں وہ زیر سماعت ہیں، ان سے انصاف کیا جائے گا اور انہیں بالکل عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دوسری جانب اس کے بعد اب ہماری پاکستان کے خلاف، نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر کے خلاف بھی سازشیں جنم لے رہی ہیں، اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو تھوڑی بہت مجھے ذرائع نے تفصیلات بتائی ہیں، اس سے ناظرین میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ ناظرین، پاکستان کو معاشی اور دفاعی طور پر کمزور کرنے کے لیے انڈین ایجنسی راہ نے بھی اپنی لوگوں کی تعداد افغانستان میں بڑھا دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جو خفیہ ادارے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ہندوستان کی ایجنسی راہ سے مل کر پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے ہیں، اور گزشتہ دنوں دیر بالا اور سوات کے مقام پر جو تحریک انصاف کی جانب سے مختلف اس سمیت مختلف جگہوں پر جو کارنر میٹنگز ہوئی تھی یا ان کے ورکرز کنونشن ہوئے تھے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ نئے چہرے شامل تھے جنہیں کبھی پہلے ان علاقوں میں نہیں دیکھا گیا، اور اطلاعات یہی ہیں کہ وہ بارڈر کے اس پار سے داخل ہوئے تھے اور انہوں نے ان ورکر کنونشن کو کامیاب کرانے میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ضلع نوشیرو کے قریب ایک گاؤں تھا مٹکلی، جہاں تقریباً 60 سے زیادہ سپاہی وہاں موجود تھے پولیس کے، انہیں اگرچہ وہاں ضلع نوشیرو میں 144 نافذ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک بہت بڑا جلوس تھا جس میں بتایا جاتا ہے کہ 5 سے 7 ہزار لوگ موجود تھے، اور ان میں زیادہ تر تعداد ان نئے چہروں کی تھی جو پہلی مرتبہ اس علاقے میں دیکھے گئے تھے۔ تو وہ جلوس جو تھا وہ ان 60 سپاہیوں کو روندتا ہوا چلا گیا تھا، جس میں متعدد سپاہی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے تھے، اور پھر اس جلوس نے جس طرح سے طوفان بدتمیزی کی ان علاقوں میں اور پاکستان کے خلاف نہ صرف نعرے بازی کی بلکہ وہاں یہ کوشش بھی کی گئی کہ کوئی ایسی ہنگامہ آرائی کی جائے، کوئی ادارے کے کسی آفس پر حملہ کیا جائے، اور 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کو دہرانے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال مسلح افواج کے جوانوں نے ان کی کو ناکام بنایا۔ اور اطلاعات یہی ہیں کہ اب ایک مرتبہ پھر افغانستان سے راہ جو ہے افغانستان کے ذریعے، افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ذریعے پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر نئی سازشوں میں مصروف ہیں، اور یہ امکان ہے کہ پاکستان میں مختلف علاقوں میں یہ جو لوگ جو نئے چہرے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیل کر اسی قسم کی جو ہے وہ کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اگرچہ ہمارے ادارے متحرک ہیں، لیکن ہمیں تمام لوگوں کو اس سلسلے میں احتیاط بھی کرنا ہوگی اور تمام ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی کرنی ہوگی جس طرح سے ہم گزشتہ کئی دنوں سے یہ ہماری حکومت کی جانب سے، ہمارے اداروں کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو تارکین وطن غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان لوگوں کو نکالا جائے۔ تو اسی طرح سے یہ ایک بہت بڑی تعداد داخل ہو چکی ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اگرچہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری جانب ناظرین چیف آف دا آرمی اسٹاف کے خلاف بھی بڑی سازشیں جنم لے رہی ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مبینہ طور پر ایک جنرل
ایک جنرل جو ہیں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں، اور ان کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جس دن ریٹائر ہوں گے اس کے دوسرے دن پاکستان کے خلاف ماضی میں ہونے والی سازشوں کا بھی انکشاف کریں گے، اور چیف آف دا آرمی اسٹاف کے خلاف جو گزشتہ دنوں سازشیں کی جا رہی تھی اس کا بھی وہ انکشاف کریں گے، اور بلکہ وہ تحریک انصاف کے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کے سامنے، اور ان پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے یا پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہی ہیں اس حوالے سے وہ وعدہ معاف گواہ بھی بننے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، ویڈیو بناتے بناتے مجھے ایک اطلاع ملی ہے کہ دیر بالا اور سوات میں جو میں نے ذکر کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے غیر ملکی لوگ نظر آئے، ایسے چہرے منظر عام پر آئے جو کبھی بھی ان علاقوں میں دیکھے نہیں گئے تھے، لہٰذا ہماری حکومت کی جانب سے 2500 کے قریب جو ہے 2500 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کی گرفتاری کے سلسلے میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو نئے چہرے نظر آئے تھے ان علاقوں میں ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جائیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ جو دیر بالا اور سوات کے علاوہ جن جن علاقوں میں ورکر کنونشن کی ایک بھاری تعداد دکھائی گئی ہے سوشل میڈیا پر، اصل میں وہ سوشل میڈیا پر جو ظاہر کیا گیا ہے وہ تمام فوٹیجز جو ہیں وہ پرانی ہیں، اور تقریباً 8 ماہ قبل وہ ورکر کنونشن تھے جس سے عمران خان نے خطاب کیا تھا، تو وہ فوٹیجز تھی، پرانی فوٹیجز کو نئے طریقے سے بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ وہ تمام فوٹیجز جو ہیں وہ پرانی تھی، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ نئے فوٹیجز کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے کہ آج بھی ان علاقوں میں تحریک انصاف جو ہے پوری طرح سے متحرک ہے، اور اسی طرح سے کارکنان جو ہیں اپنے قائد کے لیے بیتاب ہے، لیکن یہ تمام فوٹیجز پرانی تھی، اور اگر اس کو بخور دیکھا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب یہ کنونشن ہوئے تھے یا جب یہ ورکر کنونشن ہوئے تھے تو اس وقت سردی نہیں تھی، اور ان دنوں میں وہاں مائنس ہے اس وقت موسم، تو تمام لوگ جو ہیں وہ بغیر سویٹر بغیر گرم کپڑوں کے موجود ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تمام جو بھی فوٹیجز وائرل ہوئی تھی وہ تمام پرانی فوٹیجز تھی، اور ان کو نئے طریقے سے وائرل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے۔ الطاف حسین صاحب نے جو گزشتہ 10 روز قبل اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے کارکنان سے، اپنے ہمدردوں سے، اپنے ووٹر سے اپیل کی تھی کہ وہ متوقع ملک میں ہونے والے متوقع انتخابات کے حوالے سے اپنی رائے دیں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ انتخابات کا بائیکاٹ ہو، لہٰذا اس حوالے سے کہ جب ادارے ہمیں ہمارے اداروں کی جانب سے ہم پر سیاسی پابندی ہے، تحریر اور تقریر پر بھی پابندی ہے، اور ماضی میں ہم نے انتخابات کا بائیکاٹ کر کے بھی دیکھا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنے کارکنان سے رائے طلب کی تھی، اپنے ہمدردوں سے پوچھا تھا کہ وہ اپنی رائے دیں کہ ان حالات میں اب ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، آیا ہم انتخابات میں زبردستی حصہ لیں یا کسی کو سپورٹ کیا جائے۔ بہرحال ان کی رائے انہوں نے رائے طلب کی تھی، اور تقریباً گزشتہ 10 سے 15 روز تک سے جو ہے یہ رائے طلب کی جا رہی تھی، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں لوگوں نے اپنی رائے بانی متحدہ الطاف حسین تک پہنچائی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آج متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے، اور اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اجلاس جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ رابطہ کمیٹی کون سا فیصلہ کرتی ہے، آج اس فیصلے کا اعلان کیا جائے گا یا اس حوالے سے مزید کوئی ٹائم لیا جائے گا، چونکہ پرسوں جو مجھے اطلاعات ملی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے گزشتہ 10 سے 15 روز کے درمیان کوئی اہم فیصلہ ہوگا، لیکن چونکہ آج بھی ایک رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اب اس اجلاس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اور کون سے فیصلے منظر عام پر آئیں گے، آیا انتخابات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے یا مستقبل میں جو 10 سے 12 روز کا کہے جا رہے ہیں کہ 10 سے 12 روز میں مسلسل اجلاس منعقد ہوں گے رابطہ کمیٹی کے، اس میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال آج کوئی نہ کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہے جس کے لیے رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے، اور رابطہ کمیٹی اپنا اجلاس منعقد کر کے پھر بانی متحدہ تک پہنچائے گی۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔